فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 14 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ سلسلہ بنام فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد مختصر اقساط پر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی واقعہ بھی ایڈمن کی جانب سے شامل نہیں کیا گیا، بلکہ تمام تر واقعات کے لیے ایک ہی مصنف کی تحریر پر انحصار کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ واقعات ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہیں، باقی دیگر واقعات چاہے وہ رومانوی ہوں حقیقت پر مبنی ہے، لہٰذا تمام ناظرین سے درخواست کی جاتی ہے کہ ویڈیو کے آخر میں لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور ایڈمن کی حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں سابقہ موضوع کی جانب۔ ناظرین، سوار ابھی دور ایک تنگ گھاٹی میں تھا، جو ہی تدمیر اس گھاٹی کی طرف روانہ ہوا، بلقیس اپنے گھوڑے سے اتر پڑی۔ ایک سپاہی نے جلدی سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، وہ چٹانوں کے برابر پولوں کو دیکھتی ہوئی اس طرح آگے بڑھی گویا پولوں کا انتخاب کر رہی ہے، کبھی خوشنما پول کو توڑ لیتی اور دیدہ زیب نظروں سے اسماعیل کو دیکھتی جاتی۔ ناظرین، اسماعیل تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے اس حسن کی ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، بلقیس پولوں سے شغل کرتی اس سے آگے نکل گئی، لیکن فوراً ہی لوٹی اور ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے شرمیلی نظروں سے انہیں دیکھ کر ایک پول ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ اس پول کو لینا پسند کریں گے؟ ناظرین، اسماعیل اس کے رخ روشن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ میں اسے محبت کی یادگار سمجھوں۔ ناظرین، در حقیقت بلقیس اور اسماعیل وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور دونوں آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ ناظرین، بلقیس نے شرما کر نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو۔ اسماعیل نے پھول لیتے ہوئے کہا، شکریہ۔ ناظرین، بلقیس نے اپنی حسین آنکھوں کو اٹھاتے ہوئے کہا، آپ مجھے بے مروت سمجھتے ہیں؟ اسماعیل، نہیں، یہ تو آپ جیسی پری جمال لڑکیوں کا شیوا ہے۔ بلقیس، مگر آپ میری مشکلات کو نہیں سمجھتے۔ اسماعیل، جانتا ہوں۔ بلقیس، پھر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ اسماعیل، مجھے الزام لگانے کا حق ہی کیا ہے؟ بلقیس، مگر یہ شکوہ سے لبریز لہجہ کیسا ہے؟ اسماعیل، بات یہ ہے بلقیس کے۔ بلقیس قطع کلام کرتے ہوئے، دیکھو تدمیر واپس آ رہا ہے، وہ میری نگرانی کرتا ہے کہ میں آپ سے بات نہ کروں۔ آپ نے تیار رہنا ہے، آپ نے مجھے بچایا تھا، میں آپ کو بچاؤں گی، نہ معلوم اسے کیا شبہ ہے۔ خیر، میں یہ کہنے آئی تھی کہ آج شب کو ذرا ہوشیار ہو کر سونا۔ ناظرین، اسماعیل چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے، کیوں، کیا میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ بلقیس بے اختیار ہنس پڑی اور ہنسنے سے اس کا چہرہ اور بھی دل فریب ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے بات کرنا نہیں آتی، میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا؟ میرا مطلب ہے شاید میں آج رات آپ کے پاس آنے کی کوشش کروں۔ اسماعیل، کس لیے؟ بلقیس، یہ اسی وقت بتاؤں گی۔ اچھا، اب اجازت، میں جا رہی ہوں، لیکن آج رات دماغ حاضر رکھنا۔ اللہ حافظ۔ وہ فوراً بڑھ گئی، اس نے جواب کا بھی انتظار نہ کیا۔ ناظرین، اسماعیل نے اس کا دیا ہوا پھول اپنی عبا میں سینے کے قریب چھپا لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بلقیس وہاں سے چل کر اپنے گھوڑے کے پاس آ گئی۔ تدمیر بھی اس سوار سے مل کر اپنے سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا، بہادرو، ہمارا شہنشاہ خود عظیم الشان لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، آؤ اب چلیں، دن بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے۔ ناظرین، فوراً سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یہ مختصر لشکر روانہ ہوا۔ کچھ دور چل کر یہ اسی تنگ گھاٹی میں پہنچے جس میں قاصد آیا تھا۔ یہ گھاٹی اس قدر تنگ تھی کہ صرف 4 سوار برابر اس میں چل سکتے تھے۔ ناظرین، چنانچہ سپاہیوں نے 4 کی قطاریں بنا لی اور اسے طے کرنے لگے۔ کچھ دور چل کر وہ پہاڑ کے آخری کنارے پر پہنچے اور نیچے اترنے لگے۔ جب تمام لشکر میدان میں آ گیا تب انہوں نے وہیں قیام کر لیا۔ رات کو کھانا کھا کر سوئے اور صبح سویرے بیدار ہوئے۔ جب تمام لشکر کوچ کے لیے روانہ ہوا تو دیکھا کہ اسماعیل غائب تھے۔ فوراً تدمیر کو اطلاع دی گئی، وہ گھبرا گیا، اس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ ناظرین، پتہ چلا کہ رات سوتے وقت موجود تھے، صبح ان کا پتہ نہیں کہاں غائب ہوئے ہیں۔ تدمیر
اور سارے سپاہی حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے آدمیوں میں اسماعیل کیسے غائب ہو گئے۔ اب بھی اسماعیل کی تلاش جاری تھی۔ وہ سپاہی بھاگتے ہوئے آئے جو بلقیس کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے اور آ کر تدمیر کو بتایا کہ بلقیس غائب ہے۔ وہ دوڑ کر خیمے میں گیا، خیمہ خالی تھا۔ اب اسے اور بھی فکر ہوئی۔ اس نے کہا افسوس، وہ کمبخت اس پری جمال دوشیزہ کو بھی ساتھ لے گیا ہے۔ اس نے تمام سپاہیوں کو پہاڑ پر چڑھا دیا اور انہیں تلاش کرنے کو کہا۔ تمام سپاہی سارا دن پہاڑوں کا چپا چپا چھان آئے مگر ان دونوں کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ جب رات ہو گئی تو سب واپس آ گئے اور رات بھر آرام کرنے کے بعد صبح پھر تلاش کرنے لگے۔ غرض یہ 2 دن متواتر انہوں نے ڈھونڈا مگر ان کا کہیں سراغ نہ ملا، لہٰذا مجبوراً اگلے دن وہ آگے روانہ ہوئے۔ تدمیر نے ہر چند اسماعیل اور بلقیس کو تلاش کیا لیکن وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ ان کا کہیں سراغ ہی نہ ملا۔ جب یہ لوگ انہیں تلاش کرتے کرتے تھک گئے تب مجبور ہو کر روانہ ہوئے اور سیدھے قرطبہ کی طرف چل پڑے۔ درمیانی میدان کو طے کر کے وہ دریا وادی الکبیر پر پہنچے۔ ناظرین، اندلس میں 2 ہی دریا بڑے ہیں، ایک ٹیگز اور دوسرا وادی الکبیر، مگر یہ دونوں کچھ ایسے نشیب میں بہتے ہیں کہ ان سے آبپاشی نہیں کی جا سکتی ہے اور اس لیے ان دریاؤں سے ملک کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے وادی الکبیر کو عبور کیا اور اب قرطبہ کی طرف بڑھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ روزرک 90,000 کا لشکر لے کر آ گیا ہے اور قرطبہ میں مقیم ہے۔ چونکہ دریائے الکبیر سے قرطبہ کچھ دور نہیں، اس لیے یہ بھی جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ شاہی لشکر شہر سے باہر خیمے ڈالے پڑا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی خیموں کا ایک شہر آباد ہوا نظر آ رہا تھا۔ روزرک قرطبہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تدمیر بھی لشکر کے کنارے جا ٹھہرا۔ اس کے آنے کی اطلاع قریب قریب تمام سپاہیوں اور افسروں کو ہو گئی۔ سب کو اس کی آمد سے خوشی ہوئی تھی۔ شدہ روزرک کو بھی معلوم ہو گیا۔ اسے اشتیاق تھا اس عربی کو دیکھنے کا جس کی بابت تدمیر نے اپنے عریضہ میں لکھا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا ہے مگر وہ سب سے زیادہ بلقیس کے دیدار کا اشتیاق رکھتا تھا۔ ناظرین، تدمیر کے آنے کی اطلاع ملتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چند افسروں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر نکلا۔ اس کے باہر آتے ہی سارے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ سب ہوشیار اور مستعد ہو گئے چونکہ یہ کسی کو خبر نہیں تھی کہ بادشاہ باہر کیوں آیا ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لشکر میں کس طرف آئے گا اور اس لیے تمام فضولیات چھوڑ چھاڑ کر استقبال کے لیے مستعد ہو گئے۔ ناظرین، روزرک نے لشکر میں آتے ہی یہ دریافت کیا کہ تدمیر کہاں ہے۔ ایک آفیسر نے اسے بتا دیا اور وہ اسی طرف روانہ ہو گیا۔ کسی نے تدمیر سے جا کر کہا کہ بادشاہ اسی طرف آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے جنگی لباس پہن کر خیمے سے باہر نکلا اور بادشاہ کی طرف چل پڑا لیکن اسے چلنے میں دیر ہو گئی اور ابھی وہ لشکر سے باہر ہی نکلا تھا کہ سامنے سے روزرک اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہوئے نظر آئے۔ ناظرین، تدمیر وہیں کھڑا ہو گیا اور جب بادشاہ اس کے پاس آیا تو اس نے گھوڑے کی زین پر سجدہ کی شان میں جھک کر سلام کیا۔ ناظرین، روزرک نے رک کر دریافت کیا، پھر تو تمہارا مقابلہ اس عجیب قوم سے نہیں ہوا جس کا تم نے اپنے عریضہ میں لکھا تھا؟ تدمیر: نہیں حضور۔ روزرک: آخر وہ لوگ آئے کہاں سے تھے؟ تدمیر: حضور کوئی نہیں جانتا کہ وہ آسمان سے اترے ہیں یا زمین کے اندر سے نکلے ہیں۔ روزرک: کتنے لوگ ہیں وہ؟ تدمیر: میں نے صحیح اندازہ تو نہیں لگایا لیکن 7-8 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ روزرک نے مسکرا کر کہا، بس اسی قدر ہیں؟ تدمیر: جی ہاں، لیکن وہ اتنے بھی بہت کافی ہیں۔ روزرک: اس لیے کہ تم انہیں زیادہ بہادر سمجھتے ہو؟ تدمیر: بہادر جہاں پناہ، میں نے آج تک ان سے زیادہ بہادر اور شجاع لوگ دیکھے ہی نہیں۔ روزرک: خوب لڑتے ہیں؟ تدمیر: ایسے لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں جیسے کوئی کھیل کھیل رہے ہوں۔ روزرک: گویا لڑائی کو تفریح سمجھتے ہیں؟ تدمیر: یہی بات ہے حضور۔ روزرک: وہ پیدل تھے یا سوار؟ تدمیر: جہاں پناہ پیدل تھے، پر ہمارے گھوڑوں سے ذرا نہ ڈرے۔ روزرک: اس جنگ میں تمہارے کتنے آدمی مارے گئے؟ تدمیر: اس کا بھی حساب نہیں لگایا جا سکتا مگر خیال ہے کہ 1200-1300 عیسائی مارے گئے ہیں۔ روزرک: اور ان کے کتنے مرے؟ تدمیر: حضور وہ مرنا کہاں جانتے ہیں، وہ تو ایسی بلائیں ہیں
کہ شاید موت بھی ان سے ڈرتی ہے، میں نے تو ایک کو بھی مرتے نہیں دیکھا۔ روزرک عجیب بات ہے، تدمیر ان کی تمام باتیں عجیب تر ہیں۔ روزرک تم نے ان کا ایک ہی آدمی گرفتار کیا تھا؟ تدمیر وہ بھی بہت مشکل اور تدبیروں سے۔ روزرک شاید وہ تمہارے نرغے میں آن پھنسا تھا۔ تدمیر جی ہاں، جب شکست ہوئی تو میں 50-60 آدمیوں کو ساتھ لے کر بھاگا اور اپنے خیمے میں پہنچا تاکہ بلقیس کو لے کر بھاگ نکلوں۔ روزرک مگر اس عجیب قوم کے لوگوں نے تمہارا راستہ روک لیا۔ تدمیر نہیں حضور، بلکہ ان کا ایک آدمی بلقیس کو لے کر خیمے سے باہر نکلا۔ روزرک گویا وہ بلقیس کو لے جانا چاہتا تھا۔ تدمیر جی ہاں، روزرک اور بلقیس، تدمیر وہ بھی اس کے ساتھ جانے پر آمادہ تھی۔ روزرک اچھا پھر کیا ہوا؟ تدمیر جب ہم پہنچے تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا۔ روزرک انتہائی حیرت سے وہ تنہا اتنے آدمیوں کے مقابلے پر آمادہ ہو گیا۔ تدمیر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ لڑنے لگا۔ روزرک تعجب کی بات ہے۔ تدمیر حضور، تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے اکیلے ہمارے 21 آدمیوں کو مار دیا۔ روزرک جب تو وہ واقعی بہادر ہیں۔ تدمیر اور کمبخت خود زخمی تک نہ ہوا۔ روزرک پھر تم نے اسے کیسے گرفتار کیا؟ تدمیر میں نے بلقیس کو جا پکڑا، بلقیس نے چیخ ماری تو اس کی آواز سنتے ہی وہ بے قرار ہو گیا اور میری جانب لبکا اور جو لوگ حملہ کر رہے تھے ان کی طرف سے غافل ہو گیا، پھر سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا۔ روزرک بہت خوب تدبیر کی تم نے، اچھا چلو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تدمیر لیکن حضور وہ روزرک، کیا تم نے اسے قتل کر ڈالا؟ تدمیر نہیں جناب، وہ غائب ہو گئے۔ تدمیر نے سارا واقعہ سنایا لیکن ابھی بلقیس کے غائب ہونے کا نہیں بتایا۔ روزرک بلقیس کہاں ہے؟ تدمیر جناب وہ اسے بھی ہمراہ لے گیا ہے۔ روزرک کو یہ سن کر غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا۔ اس نے درشت لہجے میں کہا تم نے حفاظت نہیں کی، ضرور کوتاہی کی ہوگی، جبھی تو وہ دونوں بھاگ نکلے ہیں۔ تدمیر حضور ان کمبختوں کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کمبخت جن کو ہر وقت قید میں بندھا ہوا رکھا جاتا تھا لیکن پھر بھی آزاد ہو گیا، خود بھی بھاگ گیا اور بلقیس کو بھی لے گیا۔ روزرک پھر تم نے تلاش نہیں کیا ان کو؟ تدمیر 3 روز سے برابر تلاش کرتے رہے مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ روزرک افسوس، ایک بے نظیر حسینہ کو تم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ تدمیر میں بے حد نادم ہوں حضور۔ روزرک نے ذرا جوش کے لہجے میں کہا سنو تدمیر، ان جنوں یا انسانوں کی مہم سے فارغ ہو کر تمہارا سب سے پہلا کام ہے کہ تم اس رشک حور کو تلاش کرو۔ تدمیر میں نے خود بھی یہی سوچ لیا ہے۔ روزرک اچھا کل ہی لشکر کو کوچ کا حکم دو۔ تدمیر بہتر ہے۔ ناظرین روزرک واپس چلا گیا۔ تدمیر نے اپنے آدمی لشکر کے تمام افسروں کے پاس بھیج دیے مگر شاہ کے حکم کی اطلاع دے دی۔ دوسرے روز ذرا دن چڑھے روزرک تمام لشکر کے ساتھ دریائے وادی الکبیر کی طرف روانہ ہوا۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 15 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔